اس میں کوئی نہیں. یہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ بڑی خوبصورت حضرت اس میں مثال بیان فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک نا بادشاہ بارش برسنے کے بعد اپنے باغ میں بیٹھا تھا. بڑی ٹھنڈی سی ہوا چل رہی تھی, لطف دینے والی ٹھنڈی ہوا. اس کی ساری کابینہ بھی بیٹھی تھی, پیچھے پہرے دار بھی کھڑے تھے. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو نا دور ایک گداگر جس کے ہاتھ میں کاسا تھا جاتا وہ دکھائی دیا. تو بادشاہ کے دل میں نا خیال آیا. اس نے کہا یار بوڑھا ویلا ہے, منگنڈے آ گئے, چل کچھ کرتے ہیں اس کے لیے. وہ پیچھے کھڑے سپاہی کو کہتا ہے وہ جو بھکاری مجھے دکھائی دیا گداگر تجھے بھی دکھائی دیا؟ وہ کہتا جی حضور. کہتا جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. وہ بوڑھا ویلا ہے منگنڈے آ جائے تے میں جڑا نا ادی فقیری نو میری چ بدل دی. اور جتنے جوان بچے بیٹھے ہوئے تو آج اپنی جوانیاں بہت پاک رکھو. میں نے پڑھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بوڑھے کو بھیک مانگتے دیکھا, ایک بوڑھے فقیر کو بھیک مانگتے دیکھا. تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جو دیگر صحابات عرض کی امیر المومنین وہ مانگ رہا ہے, گداگری کر رہا ہے, فقیر ہے, تو آپ اس کو رو رہے ہیں دیکھ کے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ ہے کہ جس نے اپنی جوانی ضائع کی, اب اللہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. بڑا دھیان کریے, کوئی آئندہ نہ کر بیٹھی ہو بھائی, بڑھاپا ڈول جائے. جب بندے پہ جوانی آتی ہے نا, بندہ کہتا ہے میرے جی آیا نا بھائی, جب جوانی آئی ہے تو بڑھاپا بھی آنے. وہ بھی صاحب نے دکھ بیان کیا نا, آپ فرماتے ہیں کیوں جوانی پہ مان کرتا. کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنی. حضرت اپنی جوانی بڑی پاک رکھو. آپ نے بھکاری کو دیکھ کے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ وہ ہے جس نے اپنی جوانی ضائع کی, اب اللہ جل شانہ نے اس کا بڑھاپا ضائع کر دیا. بڑا ڈری ہو اپنے اللہ, بڑا ڈری ہو اپنے اللہ, بڑا ڈری ہو اپنے اللہ, بڑا ڈری ہو اپنے اللہ. وہ سپاہی بھاگتا ہوا گیا, جا کے نا فقیر کو کہتا ہے اوئے فقیر, وہ تیرے تو نصیب ہی کھل گئے. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ کو تجھ پہ پیار آیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ, میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل. فقیروں کی دو قسمیں ہیں, ایک دنیا کا فقیر اور ایک ہے رسول اللہ کا فقیر. وہ دنیا کا فقیر نہیں تھا, وہ رسول اللہ علیہ السلام کا فقیر, وہ اللہ کا فقیر تھا. اور فقیری کی بڑی شان ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. اسی لیے تو جن کو پتا تھا نا انہوں نے نعرہ لگا دیا, انہوں نے کہا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری پر, بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں. جن کو پتا ہو فقیری کی کیا شان ہے وہ کیا امیری کو جانتے ہیں. وہ نبی علیہ السلام کا فقیر تھا. اس نے کہا بھائی اپنے بادشاہ سے جا کے کہہ تجھے تیری امیری مبارک, مجھے فقیر ہی رہنے. سپاہی کہتا ہے بھائی گل سن, بادشاہ ہے, بات اس کے مزاج کے خلاف ہوئی, تیری بھی گردن اڑا دے گا میری بھی اڑا دے گا. چل جو کہنا ہے اسے چل کے کہہ, مجھے نہ کہہ کوئی بھی. وہ چل دیا. وہ فقیر جب بادشاہ کے پاس گیا نا تو بادشاہ پھر فقیر کو دیکھ کر کہتا ہے او فقیرہ کی بڈھے ویلے منگنڈے ہیں. وہ فقیر تھا نا جس کے لیے غالب نے کہا تھا بدل کر بھیج فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. وہ فقیر تو نہیں تھا نا دنیا کا فقیر. وہ تیرا بڑھاپا ہے کیا مانگ رہا ہے؟ میرا پیار آیا تجھ پہ بڑا, دل اب کرتا ہے تیری جو فقیری ہے نا اس کو امیری میں بدل دو, بتا کیا مانگتا ہے. اس نے کہا حضرت اللہ آپ کو آپ کی امیری سلامت کرے, مجھے فقیر ہی رہنے دے. اب بادشاہ تھا نا حضرت, بات مزاج کے خلاف ہوئی, غصے میں آ گیا. اس کو کہتا ہے وہ میں کہہ رہا ہوں مانگ تو کون ہوتا ہے انکار کرنے والا, اب مانگ کیا مانگتا ہے. فقیر کہنے لگا حضور معافی دے چھڑو, سانو فقیر ہی رہنے. بات پھر مزاج کے خلاف, بادشاہ کو غصہ آ گیا. اس نے کہا میں کہتا ہوں مانگ, تو کیوں نہیں مانگتا. اس نے کہا حضور اگر کچھ مانگ لیا تو نہیں دیا جائے گا. بادشاہ تھا وہ بھی غصے میں. اس نے کہا تو مانگ کیا لے گا, مانگ تو صحیح, پھر میں دیکھتا ہوں کیا جو تو مانگ رہا ہے میں دے نہیں سکتا. لیکن فقیر حلیم الطبع تھا حضرت, مسکرا کر کہنے لگا اچھا حضرت یہ تسی مینوں دینا ہے
اس کے ہاتھ میں کاسا تھا، اس کے سامنے کر کے کہتا جناب پھر اینج کرو آیا ہی بھر دے، آیا ہی بھر دے، آپ نے کیا دینا ہے، میں نے کیا، چلو یہ کاسا ہی بھر دو میرا۔ اب حضرت بادشاہ کے لیے وہ کاسا بھرنا کون سا مشکل کام تھا؟ مسکرا کر کہنے لگا اے فقیر، نکلا نہ فقیر ہی، دکھائی اپنی اوقات، وہ تجھے کہا تھا کچھ مانگ، کیا مانگا، یہ کاسا بھرنا کون سا مشکل کام ہے، یہ دیکھ یہ میرے گلے میں کتنی مالائیں ہیں، میرے ہاتھ میں کتنی انگوٹھیاں ہیں، وہ یہی بھر دیں گی، جا اتنا سنہری موقع تو نے ضائع کر دیا۔ فقیر مسکرا کر کہنے لگا حضور جی تو بھرو گے تو ویکھاں گے تانوں، بھرو گے تو ویکھاں گے تانوں، بھرو گے تو ویکھاں گے۔ اس نے کاسا کر دی، وہ نا مولانا روم فرماتے ہیں اس نے وہ ساری مالائیں اتار کے نا اس کے کاسے میں پھینکی، لیکن کچھ بھی نہیں ہے، اس نے انگوٹھیاں اتار کے پھینکی، وہ بھی کچھ نہیں، بڑا حیران ہوا، وہ اتنا سا کاسا ہے۔ اس نے وزیر کو کہا تو بھی پھینک، کچھ نہیں، دوسرے کو کہا تو بھی پھینک، کچھ نہیں، تیسرے کو کہا تو بھی پھینک، کچھ نہیں، بڑا حیران ہوا۔ وزیر خزانہ کو کہا جاؤ 2-3 مٹکے بھر کے لاؤ ہیرے جواہرات کے، اتنا بڑا مٹکا ہوتا ہے، اتنا تھا اس کا کاسا، وہ ایک ہی کافی، چل تو ایک اضافی بھی دے جا۔ مولانا روم فرماتے 2 مٹکے کیا، بادشاہ کا سارا خزانہ کاسے میں ڈال دیا گیا، کاسا پھر بھی نہیں بھرا حضرت۔ اب بادشاہ کو بھی سمجھ آ گئی کہ میں کسی بڑی شہر میں چھیڑ بیٹھا ہوں، میں بڑی شہر میں چھیڑ بیٹھا، بدل کر بھیس فقیروں کا غالی، تماشا اہل کرم دیکھتے تو چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں گے، وہ معاف فرما غلطی۔ وہ بابا جی مسکرا کر کہنے لگے بادشاہ میں نے تو پہلے تجھ سے کہا تھا تو ہمیں کیا دے گا، شکر کر میں نے مانگ نہیں لیا کچھ، نہیں مانگا تو تیرا یہ حال ہے، مانگ لیتا تو کیا بنتی تیری، حضور میں نے معاف فرما دی۔ آپ نے وہ کاسا دے کر کہا جو اس کو خزانے میں واپس اٹھے دو۔ تو وہ جب جانے لگا نا تو اس نے عرض کی حضور ایک سوال کا جواب تو دیا۔ آپ نے فرمایا کیا؟ حضور اتنا سا کاسا ہے، ہاں اتنا سا کاسا ہے، چلو میں اصل کاسے والا آ گیا ہوں، وہ تو تشبیہ تھی نا حضرت، اتنا سا کاسا ہے کیا حضرت، میری ساری سلطنت کا خزانہ بھی سے نہیں بھر سکا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں فقیر رو پڑا اور کہنے لگا اوے بادشاہ یہ وہ کاسا ہے کہ جس کو قبر کی مٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں بھر سکتا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا گرے ہیں۔ بھائی جی اے کسے کو نہیں جو پڑھیا گیا تو نہ پڑھیا جانا جی، اے اور ہی کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتا، آیا کسے کو نہیں جو پڑھیا گیا، میرے پیچھے نہ پو حضرت، اپنے رب تے رسول نو راضی کرو۔